الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 7 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہاں سے اب استدلال شروع ہوا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی جب یہ کائنات وجود میں آئی تو جیسے کہ سورہ سجدہ میں تفصیل کی گئی ہے کہ پہلے 4 دن میں، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دن اللہ کے دن ہے، پہلے 4 دن میں جو کچھ وجود میں آنا تھا وہ بحیثیت مجموعی وجود میں آ گیا، یعنی کائنات وجود پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کرۂ ارض کو یا زمین کو جس پر ہم رہتے ہیں، انسانوں کے یا مخلوقات کے پیدا کرنے کے لیے موزوں بنایا گیا۔ تو سورہ سجدہ میں فرمایا ہے کہ 6 میں سے 2 دن اس میں لگے۔ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ یعنی ابتدا میں جب ابھی آبادی نہیں شروع ہوئی تھی، یا یہ مخلوقات یا ہماری یہ زمینی مخلوقات کے لیے سازگار نہیں ہوئی تھی، تو فرمایا کہ پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کی حکومت اس پر قائم تھی۔ فرمایا کہ یہ ہم نے کیوں پیدا کیا؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی جو مخلوقات اس دنیا میں شعور کے ساتھ پیدا کی ہیں، جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے پہلے جنات تھے اور پھر انسان، تو ان دونوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ امتحان کی دنیا ہے، اسی لیے اس میں جگہ جگہ ناتمامی نظر آتی ہے، جگہ جگہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں نہ اعلیٰ اقدار کا ظہور آخری درجے میں ہوتا ہے، اور نہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتنی وسیع کائنات آخر ڈنڈھار کیوں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کو سمجھ لیا جائے۔ اور وہ اسکیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ابدی حیثیت سے نہیں بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کا ظہور تو لاریب ہوا ہے، لیکن جو اصل غایت ہے اس کا ظہور نہیں ہوا، اور اصل غایت کے لحاظ سے اس کو ایک نئی صورت دینی ہے، وہ مستقبل میں ہوگا۔ اس وقت یہ کس لیے ہے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ امتحان یہ ہے، آزمائش یہ ہے، اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس غایت کا بیان ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو یہ ایک ہی جملے میں قرآن نے بتا دیا کہ ویسے تو تم اس زمین پر آباد ہو، اور جنات کے بارے میں بھی یہی کہا ہے، لیکن یہ باقی پوری کی پوری کائنات اتنی وسعتوں کے ساتھ یہ ایک اور مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، اور اس اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ اگر کوئی یزداں کی تماشا گاہ ہوتی تو اس کے لیے ایسے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں کوئی تماشا ہی کرنا تھا علیاذ باللہ، تو اس کے لیے اس سب کچھ کی کیا ضرورت تھی؟
یہ اتنا وسیع اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد پیش نظر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس ابدی کائنات کی تخلیق ہے۔ ابدی کائنات یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بولنے کو ہم بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہے، یعنی وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ مخلوقات میں انسان ہوں، جنات ہوں، وہ اول نہیں ہے، لیکن یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ آخر تک رہیں گے، یعنی رہیں گے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فیصلے سے، لیکن ابدیت کی بشارت دے کے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک باشعور مخلوق 10 دن، 20 دن، 1000 سال، 5000 سال کے لیے کوئی تماشا کرنے کے لیے وجود میں لے آئی گئی۔ بہت ہی بڑا مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر انتخاب کیا جا رہا ہے، اور انتخاب کے لیے ضروری تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو موقع دیا جائے۔ وہ موقع جنات کو بھی دیا جا رہا ہے اور انسانوں کو بھی دیا جا رہا ہے، لیکن غایت کیا ہے؟ غایت اس وقت ظاہر ہوگی جب اس امتحان کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ اس غایت کا بیان ہے جس کے لیے دنیا اہتمام کے ساتھ اور 6 دن میں پیدا کی گئی۔ یہ دو لفظ جو میں نے استعمال کیے ہیں، یعنی اہتمام کے ساتھ، بہت غیر معمولی انتظامات کر کے، بہت وسعت کے ساتھ، اور بڑی غیر معمولی دنیا کی حیثیت سے اس کو بنایا گیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو یہ اسی بات کی نفی ہے کہ یہ بے غایت نہیں ہو سکتی، بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 6 دن میں پیدا کی گئی ہے، جو ہمارے حساب سے ہزاروں لاکھوں سال کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں بھی ہم اپنے لحاظ سے بولتے ہیں۔ ہم نے اب تک دنیا کا جو علمی مطالعہ کیا ہے، اس میں اب یہ ہزاروں لاکھوں دنیا کی وسعت کے لحاظ سے یا کائنات کی وسعت کے لحاظ سے بے معنی ہو گئے۔ اب تو فاصلوں کو اور اسی طریقے سے کسی کی عمر کو ناپنے کے لیے ہمیں نوری سالوں کی تعبیر اختیار کرنی پڑی، یعنی روشنی کی رفتار کے لحاظ سے ہم نے نئے پیمانے وجود پذیر کیے ہیں، تو اس کے بعد بھی اربوں نوری سال کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اتنی وسیع کائنات ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ 6 دن میں۔ حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 6 دن کیسے وجود میں آتے ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کا اختیار کیا ہے، اب جب ہم اپنی زمین سے ذرا باہر نکلے ہیں تو کسی حد تک وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کو اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز گردش میں ہے، اور یہ روشنی کے گرد گردش ہے جس سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی سے ہم اپنے ایام کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بات زمین کے بارے میں معلوم ہوئی ہے، یہی بات دوسرے سیاروں ستاروں کے بارے میں بھی معلوم ہوئی ہے۔ تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ پوری کائنات بھی عرش الہی کے گرد اگر گردش کر رہی ہے تو اس سے جو ایام پیدا ہوتے ہیں غالباً یہ ان ایام کا ذکر ہے۔ یہ اس غایت کا بیان ہے جس کے لیے دنیا اہتمام کے ساتھ اور 6 دن میں پیدا کی گئی ہے، جو ہمارے حساب سے ہزاروں لاکھوں سال کے برابر ہو سکتے ہیں۔ انسان کو ارادے کی آزادی اور خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت اسی مقصد سے دی گئی ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کی گئی ہے کہ جس کے پاس ارادہ ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہے، ایک دائرے میں اسے اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے جو خیر و شر میں امتیاز کرتا ہے۔ جس طرح ہماری آنکھ اشیاء میں امتیاز کرتی ہے، اگر یہ آنکھ بند ہو جائے تو پھر اشیاء کا امتیاز ختم ہو جائے، اشیاء وہیں ہوں گی لیکن ہمارے لیے تاریکی ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو حادثہ اخلاقی ہمارے اندر ہے،
ہمارے باطنی حواس میں جو ایک بڑا حادثہ ہے وہ خیر و شر کو الگ الگ دیکھتا ہے. یہ چیز اچھی ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ بری ہے. جیسے ہمارے اندر ایک حصے جمالیات رکھی گئی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. تو دونوں پہلوؤں سے انسان کو امتیاز کی صلاحیت دی گئی ہے. کیوں دی گئی ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ اسی مقصد سے دی گئی، یعنی اسی چیز کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے گا تاکہ وہ یہاں حسن و قبح کا فیصلہ کرے، خیر و شر کا فیصلہ کرے. پھر ارادہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے خیر کو اختیار کرے، خیر کو اپنائے. اس کا نتیجہ ہے کہ جس کے بعد وہ ابدیت کی اس دنیا میں داخل ہو جائے گا. اس کا خالق دیکھ رہا ہے کہ وہ خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شر کا. اسے بتا دیا گیا ہے کہ اپنے اس انتخاب کے لیے وہ ایک دن جواب دہ ٹھہرایا جائے گا اور اس کی جزا یا سزا پائے گا. یہ قرآن مجید کا چند لفظوں میں پیغام ہے. پورا قرآن اور انبیاء علیہم السلام کی پوری زندگی اسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. وہ آئے اس لیے تھے، کتابیں اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ لوگوں پر واضح کر دیا جائے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے. دنیا کے مسئلے کیا ہیں، یہاں کی سیاست، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاشرت، یہ ثانوی چیز ہے، یہ دین کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے. اصلاً اللہ کے پیغمبروں کے لیے جو چیز موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت سے باخبر کر دیا جائے. یہ عارضی دنیا ہے، اس لیے بنائی گئی ہے، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے. تم یہاں اس لیے بھیجے گئے ہو، اور اگر وہاں خیر کی ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ امتحان تمہیں کامیابی سے پاس کرنا ہوگا. یہ ہے اصل میں وہ پیغام جس کو لے کر پیغمبر آئے ہیں. تو ہم چونکہ اس دنیا میں اسیر ہیں، اپنے فکر کے لحاظ سے بھی، اپنے عمل کے لحاظ سے بھی، اور انسان ہیں ایسے ہی ہوں گے، تو ہم اللہ کی کتاب کو بھی اس کے مقصد سے ہٹا کر بس اسی طرح کی کوئی چیز بنانے کی صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری معیشت کا مسئلہ کیسے حل کرے گی، ہماری سیاست کا مسئلہ کیسے حل کرے گی. اس کا موضوع ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو یہ پیغام ہے. چنانچہ بتایا ہے قرآن نے کہ ہمارے پیغمبر مبشرین و منذرین ہیں، یعنی وہ تمہیں اصل میں آنے والی دنیا کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور وہاں کامیابی کس طرح حاصل ہوگی اس کی بشارت دیتے ہیں. یہ ہے ان کا موضوع، اور یہی اصل میں قرآن کا بھی موضوع ہے. تو یہ یہاں بیان کر دیا کہ ہم نے اس مقصد سے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اب اے پیغمبر، یعنی پہلے ایک حقیقت کو بیان کیا، فرمایا اب اے پیغمبر اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی یہ جو غایت بیان کی ہے جس کی اطلاع پیغمبر دے رہے ہیں، یہ تو پھر لازمی طور پر ایک ہی چیز کو ہدف بنا دے گی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اب اے پیغمبر اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر غور کریں، سمجھیں، اور یہ اتنی بڑی اطلاع، اس کائنات کی سب سے بڑی خبر ہے جو پیغمبروں نے دی ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان و بیان کی جادوگری ہے. یعنی ان کو کچھ صلاحیت بدیت ہو گئی ہے، بڑا بے مثال کلام ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، لوگ بالکل سحر زدہ ہو کے رہ جاتے ہیں. بس یہی ہے. جیسے ہم بھی کسی موقع پر کہتے ہیں، جب ہمارے لیڈر اور ہمارے علماء لوگوں کے سامنے اپنے مقاصد بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں ریٹرک ہے، بس آپ تقریر بازی کر رہے ہیں. تو بالکل یہی بات انہوں نے کہی، اسی کو بیان کیا ہے. یعنی زبان و بیان کی جادوگری ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اتنی سی بات ہے. یہ جو سحر مبین کا ہے کھلا ہوا جادو، تو یہ مجاز کے مفہوم میں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ کوئی جادو کی بات ہے.
نہیں، یہ بات تم جس اسلوب میں کہہ رہے ہو، جس طرح بیان کر رہے ہو اور لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ زبان و بیان کی جادوگری ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے، اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو بتا دیا جاتا ہے نا کہ اب تو گرفت دنیا میں بھی ہوگی۔ باقی سب انسانوں کے لیے تو پیغمبروں کا پیغام یہ ہے کہ حساب کا دن مرنے کے بعد آئے گا، لیکن جن قوموں کی طرف وہ براہ راست بھیجے جاتے ہیں ان کو وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے حساب کا دن اسی دنیا میں آ جائے گا۔ تو جب وہ یہ بتاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عذاب سے انذار کرتے ہیں، یعنی تم پکڑ لیے جاؤ گے، گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ اس عذاب کا ذکر ہے، اس پر حاشیہ یعنی اس عذاب کو جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں لازماً آتا ہے، اس کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر آ کر یہ بتاتے ہیں اور ہم اس کو مہلت کے لیے ٹال دیتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ادھر پیغمبر نے بتایا اور ادھر فرشتوں نے آ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا، تو اس موقع کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں، تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے، یعنی غور اس پر نہیں کرتے کہ وہ کیوں آئے گا، وہ پھر استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ مذاق کا جملہ ہے کہ یہ کہاں رکا ہوا ہے، یہ جس جہاز کے آنے کی آپ خبر دے رہے تھے کہاں لنگر انداز ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، سنو جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، یعنی اس وقت تو یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی اس کا رخ بدل نہیں سکتا، وہ آئے گا تو بس آ جائے گا، تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں لیکن وہی مذاق ان کا احاطہ کر لے گا، اور جس چیز کو اس وقت یہ چٹکیوں میں اڑا دینا چاہتے ہیں وہ ان کو اڑا کر خس و خاشاک بنا دے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، یعنی ہم نعمتیں ہی دیتے رہتے ہیں، اس کا وجود نعمت، اس کو دی جانے والی ہر چیز نعمت، ہماری نعمتوں کے اندر جیتا ہے، لیکن اپنے فضل سے نوازیں اور محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ کا فضل ہوا، عنایت ہوئی، خوب مزے کے دن تھے، اور پھر کوئی محرومی ہو گئی تو فرمایا لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں، یعنی ایک تکلیف کا زمانہ آ جائے، مصیبت کا زمانہ آ جائے، پھر گزر جائے اور ہم کوئی نعمت اس کو دیں تو ضرور کہے گا۔ تو اس وقت پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے، یاد کرے، اور اس وقت اگر صبر کیا تھا تو اب شکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگارنے والا ہے، یعنی ادھر بھی شکر نہیں ہوگا جس طرح ادھر صبر نہیں ہوا۔ تو انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے دنیا میں، وہ قرآن مجید کے الفاظ میں صبر یا شکر کا امتحان ہے، یعنی یا مصیبت تکلیف آئے گی، وہاں صبر کا تقاضا ہے، کامیابی کے لیے صبر، اور اس میں اتنی بڑی بشارت دی ہے
کہ ان اللہ مع الصابرین، تم ایک مرتبہ صبر کر کے دکھاؤ، پھر تمہیں خدا کی معیت حاصل ہو جائے گی، خدا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس میں اگر صبر کو اپنے کمال پر پہنچا دو گے تو چونکہ آئی ہی اس لیے مصیبت کہ تمہیں آزمائے، تو مصیبت ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کچھ دن رہی بھی تو وہ تمہارے درجات ہی کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، تمہاری کمزوری کی رعایت کی ہے اور تم پر اپنی نعمتیں عام کر دی ہیں، تو شکر کرو، اپنا سر سجدے میں رکھو، لیکن اس وقت پھر وہ اتراتا اور شیخی بگاڑتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ بات اگرچہ لفظ انسان کے ساتھ کہی گئی ہے، یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے، یہ کہہ کے بات کی گئی ہے لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسان، لیکن مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے، یعنی انہی کو ذرا منہ پھیر کر اس طرح ایک عام کلیے میں تنبیہ کی گئی ہے، ان سے منہ پھیر کر ایک کلیے کے انداز میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان کی بدقسمتی ہے کہ عام طور پر وہ یہی کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف یہی نہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ اس وقت مخاطبین کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، ام القریٰ کے لوگ، تو ان کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ خاص بات نہیں ہے، انسان کا عام رویہ یہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس سے وہی مستثنیٰ ہیں۔ یعنی جب ایک کلیے کے انداز میں بات کی کہ انسان کا معاملہ یہ ہے، تو فرمایا کہ یہ علی سبیل التغلیب کا اسلوب ہے، ورنہ استثناء یہاں بھی ہے۔ اس سے مستثنیٰ وہی ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، یعنی صبر کرنے والوں کو، مصیبت میں صبر کرنے والوں ہی کو نعمت کے بعد شکر کی توفیق بھی ملتی ہے۔ جو وہاں سراپا شکایت ہوتے ہیں، وہ نعمت ملنے کے بعد صرف شیخیاں بگاڑتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہی تو امتحان ہے جو تمہیں ہم نے بتایا کہ یہ دنیا اس کے لیے بنی ہے، تو اب اس کا صلہ بھی سن لو، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی، یہ نتیجہ ان کو ملنے والا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر، یعنی یہ رویہ ہے ان کا، سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر تم اس میں شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وہی کیا جا رہا ہے، یعنی تمہیں ظاہر ہے کہ بے کم و کاست دین پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ خدا کا یہ پیغام کہ آخرت کی کامیابی کا معیار یہ ہے، جو پورا اترے گا وہی جائے گا، تو اس میں مخاطبین رعایت، مصالحت، مداہنت کا تقاضا کر رہے ہیں، کبھی زبان قال سے، کبھی زبان حال سے، یعنی صحیح ہے، بات درست ہے آپ کی، توحید ہی ہوگی، اللہ ایک ہی ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ جگہ اگر نکال لی جائے تھوڑی بہت، لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے ان بتوں کے لیے بھی، تو کیا حرج ہے؟ تو یہ ہر دعوت کے مقابلے میں یہ چیز ہوتی ہے، اس معاملے میں کوئی رعایت برت لی جائے تو لوگ کچھ بات سن لیں گے، سمجھ لیں گے، یہ اس پر تبصرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تبصرے کا رخ تو انہی کی جانب ہے، انہی کو توجہ دلانی ہے کہ کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، لیکن رخ پیغمبر کی طرف کر لیے۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وہی کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہو رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یعنی ان کے مطالبوں کے بارے میں بھی تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ پورا کر ہی دیا جائے تو شاید لوگ میری بات سن لیں، مان لیں۔ رد عمل بڑا شدید تھا، یعنی چاروں طرف ایک ایسے لگتا تھا آگ لگ گئی، اور اسی طرح سے یہ مطالبے بھی کیے جا رہے تھے کہ جی کچھ کمی کیجئے، کچھ ہمارے ساتھ مصالحت کا رویہ اختیار کریں، کہیں بات ہو سکتی ہے،
تو سیاست بازی ہے، تو یہ ہوتی ہے دعوت میں بھی۔ تو قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اس پر پہلے یہ حاشیہ سن لیجئے، یہ بات کس سیاق میں کہی ہے، یعنی وہ چیزیں پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کہا ہے نا تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، یعنی وہ چیزیں پیش کرنے سے گریز کرنا چاہتے ہو جو تمہارے مخاطبین کو پسند نہیں۔ وہ بار بار اس جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر واقع ایسا کرنا چاہتے تھے، یہ در حقیقت پیش بندی کا جملہ اور حالات کی سنگینی، مخالفانہ رد عمل کی شدت اور طنز و استہزاء کے طوفان میں پامردی اور استقامت کی تلقین ہے۔ یعنی وہ اگلی بات ہے جو کہنی پیش نظر ہے کہ اس طرح کا کوئی خیال بھی دل میں نہ آئے، یہ اس دعوت کے شائن شانی نہیں ہے، تاکہ اس طرح کا کوئی خیال بھی آپ کے دل میں نہ گزرے۔ آیت میں لفظ لعلہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ چاہتے ہو، یہ کہا ہے شاید چاہتے ہو۔ تو وہ لعلہ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ اصل میں کس طرف ہے بات کا رخ، روح سخن کس طرف ہے۔ چنانچہ خطاب میں جو تیزی محسوس ہوتی ہے، سخت لب و لہجہ، اس کا رخ بھی اگر غور کیجئے تو انہی معاندین کی طرف ہے، دشمنوں کی طرف ہے، جو اپنے رویے سے یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی بات کو میرٹ پر لینے، میرٹ پر قبول کرنے اور رد کرنے کی بجائے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہو رہے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو، یعنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کھڑے رہو۔ یہ مطالبات پورے کرنا، نہ یہ مطالبہ پورا کرنا تمہارا کام ہے کہ کچھ مصالحت کر دی جائے، کچھ ترمیم کر دی جائے، کچھ یہ کر دیا جائے، اور نہ اس طرح کے مطالبے پورے کرنے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے کہ یہ کہیں کہ خزانے اتار دیے جائیں تو ہم اتار دیں، یہ کہیں فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں تو ہم کھڑے ہو جائیں۔ یعنی ایسی کیا مصیبت ہے؟ یہ لاخیرے نہیں مانگتے تو اپنی قبر خود کھودے۔ آپ کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے، یعنی باقی معاملات مجھ پر ہے۔ یہ ہے دعوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی داعی کو یا ایک سچے عالم کو، یہ پیغمبر ہیں جن کو یہ کہا ہے، اور دیکھیے کس لب و لہجے میں کہا ہے، کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں کہ آپ اس طرح کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے بیٹھیں اور یہ اس طرح کرنا ہے اور چلیے لوگوں کی یہاں رعایت کر دینی ہے۔ آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ جو بات کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ کیجیے۔ اللہ کی کتاب پڑھانا شروع کریں تو جہاں کہیں مخاطبین کے بعض مضمومات پر شدید تنقید آ جائے گی تو وہ آیتیں چھوڑ کے آگے سے پڑھنا شروع کر دو گے۔ یعنی جو چیز جس موقع پر آ گئی ہے اس کو پھر کہنا ہی ہے، اس کو بیان کرنا ہی ہے۔ بتا دیا گیا کہ یہ جو میں نے داعی بھیجے ہیں، نہ وہ دنیا میں کوئی نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ان کے سامنے صرف حق کو بے کم و کاست پہنچانا ہے اور لوگوں کو خبردار کر دینا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی اصل ذمہ داری کو پہچانیں، اور وہ کیا ہے؟ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ واللہ علی کل شیء وکیل، یہ بڑا غیر معمولی جملہ ہے، یہ اور جگہوں پر بھی آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کس نے ماننا ہے، کس نے سننا ہے، کس نے کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ تمہاری بات کروڑوں لاکھوں تک پہنچنی ہے یا دو آدمیوں نے بھی نہیں سننی، یہ معاملات خدا کے سپرد ہے، یہ تمہارے سوچنے کی چیز نہیں۔ تو اس پر گویا پیغمبر کو بتا دیا گیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اس طرح پہچانی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر